اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پر وفاق سے، وفاقی اداروں سے، سیاست سے، ریاست سے، مملکت سے، عدلیہ سے، مقننہ سے، انتظامیہ سے یہ سوال کرنے آتے ہیں کہ کیا سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کرنے کی کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے؟ کیا مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا کوئی ایسا ارادہ ہے جس پہ کہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے؟ کیا سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی مستقل اور مسلسل ناانصافیوں، لوگوں کو گننے سے لے کر اور ووٹر لسٹ تک، اور لوگوں کو گننے سے لے کر ووٹ کو گننے تک، ہر مرحلے پر مسلسل آہستہ آہستہ، قطرہ بقطرہ، زہر بزہر اگر کوئی ایسا اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو پھر ہمیں بتا دیا جائے۔ آپ نے اس سوچ کو، ان لوگوں کو، اس تنظیم کو کہ جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا تھا، نظریہ پاکستان کے بدن کو ڈھا دیا تھا، اب آپ ان کے ذریعے نظریہ پاکستان کی روح کو بھی کچلنا چاہتے ہیں۔ اس 11 سال میں پاکستان کے ضمیر سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کراچی کے حالات وہی تھے جو آج ہیں؟ یہ تباہ کاری اسی درجے کی تھی، بے روزگاری اسی درجے کی تھی، تعلیمی پسماندگی اسی درجے کی تھی، شہروں کے حال کیا یہی تھے؟ پینے کے پانی کی اس قدر تنگی کیا اس وقت بھی تھی؟ کراچی کے ٹرانسپورٹ کا کیا یہی حال تھا؟ روڈیں اسی طرح کی تھی؟ کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کن علاقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بغیر پاکستان کا افسانہ، پاکستان کی کہانی، پاکستان کی تاریخ سب لاچار، مجبور اور ادھوری ہے؟ وہ شہر جو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی حب الوطنی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے خون پسینے کی کمائی قومی خزانے میں جمع کرتا ہے تاکہ اسلام آباد کے ایوان سجے رہیں، پنجاب کے باغات لہلاتے رہیں، لیکن آپ کی نظر کرم اس جانب ہو کے نہیں دے رہی۔ آپ کیا کسی ایک شخص کے جرم کی سزا پوری قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا 22 اگست کو ہم نے وہ کچھ کر کے نہیں دکھایا، 23 اگست کو، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا، کہ پاکستان کی حرمت کے خاطر ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا؟ آج اس لیے جمع ہے کہ اب سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے اس شہر پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیا جا رہا۔ معزز صحافی حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد سے سندھ کے شہری علاقوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے، اور اس 11 سال میں 100% جس کی کوئی نمائندگی سندھ کے شہری علاقوں میں نہیں ہے، 100% اختیار وسائل اس کے حوالے کر دیے گئے۔ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا عدالتوں کو کراچی کی عمارتیں گرانے ہی سے ساری دلچسپی ہے؟ کیا اسی کو ڈیمولش کرتے رہیں گے؟ آپ
آئین کے نگہبان ہیں. آپ آئین کی تشریح کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں. آپ کو آرٹیکل 140A کے خلاف بننے والے بلدیاتی نظام کو ڈیمولش کرنے کا آپ کو کیوں دھیان میں نہیں آیا ہے؟ وہ ایسا نظام جو جمہوریت کو، بنیادی جمہوریت کو اور الٹیمیٹلی سندھ کو ڈیمولش کرنے کا ایک ارادہ ہے. اس پہ عدلیہ کی خاموشی؟ کیا کوئی یہ حق تو ہم بھی رکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی اسی ٹیکس سے چلتی ہیں. اس سے عام پاکستانیوں کو حق ہے کہ ان سے سوال کریں کہ ایسے قومی اہمیت کے مقدمات جو آپ کے پاس موجود ہیں ان پہ ایسی تاخیر، مجرمانہ تاخیر، یہ آخر کس لیے ہے؟ ہم کہتے رہتے، مجبوری کی زبان بیان کرتے رہتے، اپنی ضروریات بیان کرتے، اور یہ بتاتے رہے ہیں کہ سندھو دیش کے خواب کو پالنے کی ذمہ داری اب پیپلز پارٹی نے گود لی ہوئی اور ہم ہی ہیں. ہماری سوچ، ہمارے اندر موجود حب الوطنی اور ہماری 70 سال میں پاکستان کی تاریخ کی گواہی کہ جو سندھو دیش اور اس کے خواب کے درمیان سب سے مضبوط دیوار ہے، آپ اس دیوار کو ڈھانا چاہتے ہیں. کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا ہم نے جمہوری راستے اختیار نہیں کیے؟ کیا ہم نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے؟ ہم کئی سال سے یہی راستہ اپنائے ہوئے. ہم نے تہذیب کی زبان استعمال کی ہے، قانون کے راستے استعمال کیے ہیں، ایوانوں میں آواز اٹھائی ہے، عدلیہ کے پاس جا کے دہائی دی ہے. آپ ہمارے پاس ایک ہی راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم آ کر آپ بے گھر تو کر رہے ہیں، بے آسرا تو کر رہے ہیں، بے روزگار تو کر رہے ہیں، داخلوں سے تو محروم رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ بسیرا شروع کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا ہے اس کے سوا. یہ جناب چیف جسٹس صاحب، آئین کا آرٹیکل 140 سے یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی بلدیاتی حکومت جس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیا جائے، زیادہ سے زیادہ کا مقصد ہے کہ جس وقت یہ آرٹیکل 140A ڈالا گیا تھا اس وقت کے اختیار سے زیادہ. تو آپ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب بغیر اختیار کے اس دفعہ وہ ادارے جو کراچی کے شہریوں نے اپنے ٹیکس کے ذریعے اپنے منتخب کیے ہوئے میئر، ڈپٹی میئر، بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ذریعے بنائے تھے، وہ بھی ان سے چھینے جا رہے ہیں. KMDC MQM کے دور میں بلدیاتی اپنے بجٹ سے، بلدیاتی وسائل سے بنایا گیا تھا. ہم کیسے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لسانی، نسل پرست، متعصب اور ملک دشمن حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں؟ KIGD MQM کے دور میں بلدیات کے وسائل سے بنائی گئی ہے. اسی طرح بہت سارے عباسی اسپتال ہے، سبراج ہے، آئی اسپنسر ہاسپٹل ہے، اس درجنوں ہاسپٹلز جو کہ خود آپ لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے اپنے وسائل سے بنائے تھے. وہ تھوڑے بہت وسائل جو بلدیاتی حکومتوں کو دیے جاتے ہیں اس سے بنائے گئے تھے. وہ کس طرح کراچی کے شہری یہ اجازت دیں کہ وہ ملک دشمن، سندھ دشمن، مہاجر دشمن اور سندھ کے شہری علاقوں کی دشمن اور کھلی دشمن سندھ حکومت کے حوالے کر دیے جائے. ایک نئے بلدیاتی نظام آپ سو موٹو کب لیں گے چیف جسٹس صاحب؟ آپ کی حرمت کا سوال ہے.
آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے. آپ کو کس دن کا انتظار ہے؟ ہم نے بھی اپنے حصے کا صبر کر لیا ہے, انتظار کر لیا ہے, توقعات رکھی تھی. آپ نے ہمارے پاس اس کے علاوہ احتجاج اور مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا. ہمیں اجازت دیجیے آئین اور قانون اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر جو قانونی دائرے میں سیاسی اور جمہوری تقاضے کے مطابق جو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں ہم اختیار کریں گے. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکھر, ان کو مکمل طور پر مفلوج اور معطل کر دیا گیا ہے, اور ایک مفلوج, ٹوٹا پھوٹا, معذور بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کراچی, حیدرآباد کے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے جو ادارے بنائے گئے ہیں اس کو کرپشن کے حوالے کر دیا جائے, کرپشن کے ازدہے کے منہ میں رکھ دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ جو ایک کثیر اللسانی صوبہ ہے اس کو یک لسانی حکمران کے حوالے کر دیا جائے؟ تمام اداروں میں تمام افسران, تمام ملازمین, ڈرائیور سے لے کر چوکیدار تک, میونسپل کمشنر سے لے کر ایڈمنسٹریٹر تک, اور ان لوگوں کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی کاسا لیسی کر رہے ہیں. کل تاریخ بھی آپ سے جواب لے گی اور اس شہر کے لوگ بھی آپ سے جواب طلب کریں گے. جعلی ڈومیسائل کے ذریعے گزشتہ 11 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کی 1.25 لاکھ نوکریاں ایک لسانی اکائی کے حوالے کی گئی ہے. ہم نے 11 دسمبر کو آل پارٹی کانفرنس بلائی, کراچی کانفرنس بلائی, تاکہ کراچی کے لوگ مل کر سیاسی قیادت, جو معیشت کو, تاجر برادری, ان سب کے نمائندے مل کر کراچی کا مستقبل کا فیصلہ کریں. ہمارے پاس راستہ سجا ہوا ہے. یہ روڈیں اسی لیے ہیں, ہمارے خون سے رنگین ہوتی نہیں ہیں, اور اس کے سامنے کوئی آیا تو کراچی کی شہریوں کا احتجاج کے سامنے اب یہ حکمران ٹھہر نہیں پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مستقل کراچی کے بلدیات سے تعلق رکھنے والے ملازمین, افراد, افسران, ان سب کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ان کے حقوق کے لیے, اس شہر کو بچانے کے لیے, اس شہر کی گلی کوچوں کے لیے, اس شہر کے اداروں کے لیے, واٹر بورڈ کے لیے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے, اس شہر کی جو ملکیتیں تھیں ان کے واپسی کے لیے ایم کیو ایم کب تک خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ اب یہ سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. ایسا کوئی بھی سلسلہ اور احتجاج ہوا, ایم کیو ایم کو اس کے ساتھ کھڑا پائیں گے. ہمارے علم میں آ رہا ہے کہ بہت سارے اداروں میں از خود لوگ اس بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو لبیک کہہ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے تھے پھر
سیکرٹ بیلٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، پیسے کے ذریعے جو پیسہ سے حکومت سے کماتے ہیں اس کے ذریعے میئر بنائیں گے اپنا کسی کو یہ خالد مقبول بھائی نے تو جو گفتگو ہے اس جو بل ترامیم پیش کی گئی، جو ایم کیو ایم پاکستان کو اعتراضات ہیں، ہمارے ایم پی ایز نے، ہماری پارلیمانی پارٹی نے اس روز سندھ اسمبلی میں، سندھ اسمبلی کے باہر بھی بیان کیے تھے، جو ہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کریں گے کہ ہمارے خدشات کیا ہیں سندھ کے شہریوں تک، خاص کر شہری سندھ کے شہریوں تک پہنچنے چاہیے۔ 2013-14 میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی، جو یہ بل لائے تھے، کہ اس میں بھی یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے میئر کا اور چیئرمین کا اختیار کریں۔ ہم عدالت میں گئے، ہم عدالت میں جا کر ان سے مقدمہ جیتے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھ حکومت کی بدعنوانی کا دنیا گواہ ہے۔ پچھلے 13 سالوں میں 10,000 ارب سے کہیں زیادہ ترقیاتی بجٹ کے نام پر خرچ کیا گیا، اور کراچی کو چھوڑ دیجئے، وزیر اعلیٰ سابق صدر کے بھٹو صاحب کے علاقوں میں چلے جائیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے کن کی جیبوں میں ہیں۔ یہ ان پیسوں سے ہر آنے والا انتخاب خریدتے ہیں۔ اس لیے ہمارا خدشہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس ترمیم میں انتہائی مشکوک شقیں شامل کی ہیں، کہ پہلی بات کہ چیئرمین کا، میئر، ڈپٹی میئر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا، اور دوسری بات کہ کوئی بھی غیر منتخب آدمی اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے میئر کے طور پر۔ تو یہ اپنے پیسے کی، اپنی صوبائی حکومت کے اثر و رسوخ کی بنیاد کے اوپر یہ سب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آئین کا آرٹیکل 140A کی روح سے سراسر خلاف ہے۔ 2017 سے وسیم اختر بھائی، ایم کیو ایم پاکستان، اس پٹیشن میں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں۔ آئین کا 140A واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخاب کروائیں گی۔ بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہ ہو۔ بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں میئر کے پاس ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ کوئی ادارہ نہ ہو۔ نہ صرف یہ ادارے ہوں، ان کا فنڈ ہو، ان کی ہائر اینڈ فائر اتھارٹی ہو، تو وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آئین کے خلاف ہے، اور جو چیز بھی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے، عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بطور سیاسی جماعت ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم نے بل پورا ایکٹ بنا کے پیش بھی کیا ہے، ہم نے اس سے ایک جو مہذب دنیا میں جمہوری جینوئن جمہوریتوں میں، تعلیم یافتہ معاشروں میں، اس طرح ممالک میں، اس طرح کے بڑے شہروں میں جس طرح کا بلدیاتی نظام دیا گیا ہے، اس سے ملتی جلتی ہم نے ترامیم اور ایکٹ صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی میں جمع کرائی ہے۔ ظاہر ہے وہ کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے، اور ایڈمنسٹریٹر، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے بیٹے ہیں، وہ کراچی کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے ان قوم پرستوں کے اعلی کار نہ بنے۔ اور جس طرح صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنا مدت پوری کرتے ہیں تو ایک عبوری نگراں حکومت آتی ہے، یہ بھی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، یہ بھی شہری حکومت ہے، بلدیاتی حکومت ہے۔ اس میں یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے؟ اس کے لیے بھی ایم کیو ایم عدالتوں میں گئی بھی ہے، اور اس سے پہلے کہ عدالت فیصلہ دے، میں مشورہ دوں گا مرتضی وہاب صاحب کو کہ قانون کی نظر میں بھی اور تاریخ کی نظر میں بھی مجرم بننے سے بچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے خالد بھائی نے ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 140 پٹیشن نمبر 24 2017 ایم کیو ایم نے سبمٹ کی ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میں عدلیہ سے مخاطب ہوں، جب تک آئین کے آرٹیکل 140A کو آئینی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی ہے، جب تک یہ 18ویں امینڈمنٹ کو
استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرتے رہیں گے۔ عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ اس کو آئینی پروٹیکشن دی جائے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود اس میں پٹیشنر ہیں، سیاست کو چھوڑ کے یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط کر جائیں اپنے ٹینیور میں۔ آپ کرپشن سے بھی جان چھڑوا لیں گے اس ملک کی۔ جب تک یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، نہ یہاں کرپشن ختم ہوگی، نہ جمہوریت مضبوط ہوگی۔ این کیو ایم 70% نمائندگی رکھتی ہے کاؤنسل میں۔ این کیو ایم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اس امینڈمنٹ کو لانے کے حوالے سے، اور جو یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محکموں کو ڈیوالو کرنا ہے۔ آپ نے نیچے، آپ نے تو الٹے سارے محکمے لے لیے ہیں اپنے پاس۔ آپ کے جو 2013 کا ایکٹ ہے اس کو پریمبل کو پڑھ لیں کہ آپ نے خود ایکسپلین کیا ہے آرٹیکل 140A کو کہ اختیارات فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل نیچے دیے جائیں گے۔ آپ تو واپس لے رہے ہیں سارے اختیارات۔ کس طرح سے چلے گا یہ سارا نظام؟ چیف جسٹس صاحب سے آخری ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ کریں کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے۔ آپ کے سامنے 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن۔ کنویں میں سے گندا پانی نہ نکالیں، جو چیز گندی پڑی ہوئی ہے کنویں میں وہ نکالیں تاکہ کراچی والے آپ کو دعائیں دیں۔ جو میجرز لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تو یہ کرپٹ گورنمنٹ اور مضبوط ہو رہی ہے۔ تو آپ سے پھر سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن، اس پہ ڈیسیژن دیں کوئی، جانے سے پہلے، ریٹائرمنٹ سے پہلے، کراچی کے لوگوں کا بھلا ہو جائے تاکہ۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، جلدی۔ دنیا بھر میں جو عوامی مسائل کے حوالے سے جو بھی اختیارات ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ پورے یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں اور انڈیا میں، ایون جو امریکہ میں تو بندرگاہوں کا انتظام بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور بڑے بڑے اداروں کا انتظام لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ لیکن یہ موجودہ پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت جو 13 سال سے مسلسل کرپشن کر کے، کرپشن میں اتنی زیادہ نڈر اور بے خوف ہو گئی ہے کہ اس نے صوبائی محکموں کے علاوہ جو کراچی کے اور لوکل گورنمنٹ کے جو محکمے تھے ان کو بھی صرف اس لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور لے رہی ہے کہ تاکہ وہاں پر بھی بھرپور کرپشن کی جا سکے۔ آج ہم یہاں پر غیر قانونی بلڈنگز کی تعمیر کا ایشو کراچی میں اٹھا ہوا ہے۔ اس کی اجازت کس نے دی؟ اس کی اجازت بلڈنگ کنٹرول نے دی، جو کہ صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ جب تک یہ ادارے لوکل گورنمنٹ کے پاس تھے، بلدیات کے پاس تھے، بلدیات کے لوگ یہاں کے ووٹوں سے منتخب ہوتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ کل ہم سے لوگ سوال کریں گے، تو اس وقت تک یہ صورتحال نہیں تھی جو کہ اب ہو رہی ہے۔ اب اس گورنمنٹ میں انہوں نے آخری ایک جو بلدیاتی نظام کے پاس، بلدیاتی اداروں کے پاس ایک ٹیکس رہ گیا تھا، جو یہ دودھ جو سپلائی کیا جاتا ہے اور دودھ والے جانور جو کراچی میں آتے ہیں ان کے اوپر ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کہ 60-70 کروڑ روپے سالانہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی لے لیا ہے تاکہ اس میں بھی کرپشن کیا جا سکے۔ تمام اسکول لے لیے۔ آپ تمام لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ نے گزشتہ 10-12 سال میں اپنے علاقے میں کوئی سرکاری اسکول بنتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی سرکاری، کوئی کلینک، کوئی اسپتال بنتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ اب جو بلدیہ کے تھوڑے بہت اسکول ہیں وہ بھی صرف اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ ان کو بھی برباد کریں، اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بنا کے کراچی کے باہر کے لوگوں کو
वहाँ पे नौकरियां दें और मजीद कराची के लोगों का हक मारे। जो कराची में रहने वाले हैं उनके बुजुर्गों ने भी पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान के लिए अपना हक अदा कर दिया है। और जो इस कराची में रहने वाले हैं वो भी कराची वफाक को 70% टैक्स देकर और सिंध को 95% टैक्स देकर अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन कराची का हक अदा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अदालतों में जाली डोमिसाइल पर दी गई मुलाजमतों की पिटीशन हमारी पड़ी सिसक रही है। बल्दियाती इंतखाबात को बल्दियाती इदारों को अख्तियारात देने की पिटीशन हमारी पड़ी हुई सिसक रही है। खालिद भाई ने कहा है कि इन तमाम इदारों से, इन अदालतों से, इन बड़े बड़े इदारों से, वफाक हुकूमत से ये अपील है कि पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी औलादों के साथ इंसाफ करें। हमें इंसाफ के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। मौजूद साफी हजरात, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस बिल के जरिए सिंध के शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कराची की तमाम आवाज़ को मुत्तहिद और यकजा कर आइन और कानून की ज़बान से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 11 साल की नहीं 50 साल की तारीख इस बात की गवाह है। पीपल्स पार्टी ऐसी किसी महज़्ज़ब ज़बान को न जानती है, न समझती है, न बोलती है। तो उसके बाद अगर ये बोसीदा निज़ाम, ये सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी और ये बोलती हैं। और ये सड़क पर जब फैसले होते हैं तो इसके नताइज पूरे पाकिस्तान तक जाते हैं। हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं और हम समझते हैं कि सड़क पर लड़ने वाली ये जंग, ये जद्दोजहद, ये कोशिश बकाए पाकिस्तान और बकाए जमहूरियत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई, ये बताइए कि इस शहर ने जिन लोगों को इज्जत दी, सरमाया दिया, अब अकील करीम डेडी का नाम आ रहा है, बशीर फारूकी साहब का नाम आ रहा है और मुर्तज़ा वहाब जो यहाँ से पढ़ लिख के किसी काबिल बने, इस शहर की तबाही में किरदार अदा कर रहे हैं और वो सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं, इंकशाफ जो हुआ है। तो ऐसे लोगों के किरदार जब सामने आ रहे हैं तो इनको आप नहीं समझते कि गद्दार करार दिया जाए? गद्दार का लफ्ज़ तो खैर हम लोगों के लिए सूट करता है, बाकी को तो आप रहने दें। बात यह है कि मुझे नहीं पता जो नाम आपने लिए हैं उस पर कितनी अब तक तहकीक हो चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल अभी शहर इसी फैसले में पहुंच रहा है कि शहर के वो लोग जो कि शहर को लूटने वालों के लिए मददगार हाथ साबित हो रहे हैं, उन हाथों को रोका जाए। मैं इस पर यह गुजारिश कर दूंगा कि ये YouTube चैनल्स के ऊपर किसी के खिलाफ कोई भी बात आ जाए, उसकी बुनियाद पर किसी के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। अकील करीम डैडी हों या बशीर फारूकी साहब हों, उनकी इस शहर के अंदर खिदमात हैं, वो इस शहर के बेटे हैं, इस शहर के लिए उनकी खिदमात है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि नासिर हुसैन शाह का ये कहना है कि इस बल्दियाती निज़ाम के आसमानी सहीमा नहीं है, इस पर बैठ के इस पर तरामीम पर बातचीत की जा सकती है। और उन्होंने ये पास हुआ था, आपके पार्लिमानी लीडर और तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं उनसे भी ये गुजारिश की थी कि वो आएँ, उनके साथ बैठें, बातचीत करें। अमूमी तौर पर अदालतें भी ये कहती हैं कि जो सियासी मामलात हैं वो ऐवानों के अंदर या डायलॉग के जरिए बिल्कुल होने चाहिए। डायलॉग ही कर रहे हैं ना 11 साल से, और हमारे लोगों ने तो बताया है ना कि इन्होंने तो एक शरीफाना, एक जमहूरी तकाजे, एक बल्दियाती तकाजों के मुताबिक पूरा निज़ाम जमा कराया हुआ है ये ऐवान में।
मामला ये, आप नियत तो देख लें, इसके लिए किसी की मशवरे की भी जरूरत नहीं है। ये तो साजिश है जो कि एक्ट की शक्ल में शहर पे नाजिल हो रही है। खालिद साहब ये बताइएगा, आप बड़े कानूनी मामला के ऊपर जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों के जो वजीर कानून है फर्रुख नसीम साहब, उनका कोई बयान सामने क्यों नहीं आता जब कराची की बात होती है, कानून साजी की बात होती है, और जब आप लोगों के हक हुकूक छीने जा रहे हैं तो फर्रुख नसीम साहब अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं? वो क्यों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा देंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। हम उसका जायजा ले रहे हैं। एक्चुअली जो जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है, ऐसे हर अपॉर्चुनिटी थी पीपल्स पार्टी अपने लिए पैसा बनाने का, माशाअल्लाह उसके बाद एक स्कीम तैयार होती है, तो इसका हम जायजा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हालात हो गए कराची के, उसके लिए रेस्क्यू ज़रूरी है। हम यहाँ पर जो तामीराती सनत है उसके बचाव की भी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि इसके ज़रिए कराची को एक बार फिर लूटने की तैयारी शुरू की जा सके। उसका अब जायजा ले रहे हैं हम उसका। बहुत बहुत शुक्रिया।